السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ یہاں درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ بہت ہی خوبصورت دن ہے، ہوا چل رہی ہے، سن از آؤٹ۔ آپ دیکھیں سورج میرے پہ پڑ رہا ہے۔ کل میں ٹرین سے جب کینیڈا سے واپس آ رہا تھا تو اس کے ٹرین کی فلور پہ انٹرنسز کے قریب اسپیشلی کچھ فال کے ٹریز کے پتے تھے۔ بہت زبردست لگ رہا تھا، ایز ایف آئی ایم ان مائی ہوم، یا میں اپنے بیک یارڈ میں ہوں۔ میں اس بیک یارڈ کو 8 دن بڑا مس کیا۔ یہ فرسٹ ٹائم تھا میرا 8 سال اسٹے یونائٹڈ اسٹیٹس میں کہ میں 8 دن اور 8 رات یو ایس اے سے باہر رہا۔ اس سے پہلے بھی 2 نائٹس 2 ڈے میں کینیڈا رہا تھا، لیکن میں برٹش کولمبیا رہا تھا۔ مجھے تھوڑا سا بڑا میں الرجک ہوں باہر یو ایس سے ٹریول کرنے سے۔ ایک تو آبویسلی سیکورٹی ریزن، سیکنڈ بہت زیادہ میرا منظرنامہ بدل جاتا ہے۔ ایک وہ منظرنامہ جو میں نے پاکستان میں کریٹ کیا ہوا ہے، اپنی ایک جنت بنائی ہوئی ہے، اور یہاں اپنی ایک جنت بنائی ہوئی ہے، کیا زبردست ہے۔ میں کل جب واپس آ رہا تھا تو میں ایک ریویو پڑھ رہا تھا۔ میں آپ کو اپنے وی لاگ کے آخر میں وہ کتاب کا تبصرہ اور کچھ گڈ اینڈ ایول اور مورلز پر بات کروں گا کہ کیا یہ انٹرسٹنگ سینیریو ہے اور میں اسے کیسے دیکھتا ہوں۔ اور فلسفہ بہت آسان ہے، اسے کارل مارکس وغیرہ نے کمپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی، یا کچھ اور لوگوں نے ایک مطلب ایک چیز کریٹ کی جو کہ آپ نے آلریڈی جو چیز ایگزسٹ کرنی ہے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے، جیسے کہ گڈ اینڈ ایول کو ایتھکس میں اسپینوزا نے ڈسکرائب کیا، یا کسی حد تک نیٹشے نے ڈسکرائب کیا۔ اس پر بحث بہت پرانی چل رہی ہے۔ پاکستان کے موجودہ جو منظرنامہ ہے اس میں بھی میرے خیال میں یہ ڈیبیٹ بڑی ریلیونٹ ہے۔ ایکچولی یہ سارا گڈ اینڈ ایول کا معاملہ کنٹرول کا معاملہ ہے، اور یہ سیکورٹی سے اٹھا۔ میں اس انوینشن آف گڈ اینڈ ایول اس نے کہا ہے، وہ جرمن فلاسفر ہے، اتریخٹ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے۔ میں نے کالج میں اس کی کتاب کا سرورق لگایا ہے، ابھی کچھ مہینے پہلے ہی اس کی کتاب آئی ہے۔ میں نے لائبریری میں اس کے بارے میں بھی ریویو ایک پڑھا تھا ان دا نیوز پیپر، اور میں شاید اسے منگواؤں۔ کچھ اقتباسات اس کے بہت اچھے ہیں، لیکن اس کا کنکلوژن بہت اچھا ہے کہ چیزیں ایسے نہیں رہیں گی، چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی۔ جو ہم اسپرچولسٹ بھی اس طرف آتے ہیں کہ شاید یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، شاید یہ بلائنڈ ہو گئے ہوئے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم، شاید ہم زیادہ دیکھ سوچ سکیں، کیونکہ میرے خیال کے مطابق اس وقت صرف اور صرف تقلید، کنڈیشننگ کی وجہ سے یہ 2 معاملات ہیں۔ ایک تو آپ گریڈ کی وجہ سے پھنستے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ مٹیریل چوائس کرتے ہیں، اور دوسرا اس کی وجہ سے آپ ایول پہ آتے ہیں۔ دوسرا آپ سم ہاؤ دی ادر، فرض کریں جیسے کہ پیر بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ ایسے ہے، آپ اس پہ بہت زیادہ فیتھ کرتے ہیں۔ ایون ریلیجس فیتھ اور بلیف بھی ریلیجنس کا جو ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ کلٹ اور انفلوئنس کی صورت اختیار کر گیا ہوا ہے، جس وجہ سے ہر کوئی اپنے اپنے ریلیجن کو بہت زیادہ مقدم سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ شاید صرف وہی سچا ریلیجن ہے، اور ذاکر نائک کی طرح گلوریفائی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ آپ میرے تھم نیلز میں دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حالات کو میں ایسے سم اپ کر رہا ہوں، یہ ڈیولپنگ ہے سارا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ہفتہ پہلے یا 5 دن پہلے کینیڈا سے یہ آپ کو بتایا تھا کہ مولانا صاحب ود ان دا بینچ، سپریم کورٹ کے بینچ بات کر رہے ہیں۔ ان کا جو آئینی مسودہ آیا، کسی نے اس کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی، اور کسی بھی یوٹیوبر نے اس پر تبصرہ نہیں کیا۔ وہ بہت اچھا تھا، اس کی کچھ باتیں میں نے نوٹ کی تھیں، اور اس میں اس نے کہا تھا زیادہ سے زیادہ اگر آپ 3 کی ججز کی چوائس کا چیف جسٹس کے لیے کر لیں، اس کے علاوہ تو بابا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، الگ آئینی عدالت نہیں بن سکتی ہے۔
معاملات اس سے بھی زیادہ جو بڑے ہوئے ہیں وہ انفیکٹ اصل معاملہ گانڈے کا اور منیرہ مستری سور کا ہے. گانڈا اور منیرہ مستری سور کس طرح قتل ہو جائیں، مر جائیں، دفن ہو جائیں، سارا پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. گانڈا جی اور اس نے کتے منیرہ مستری سور نے 9 مئی کریٹ کیا. دیکھیں آپ 2.5 سال سے یہ ایک جھوٹ کو سچ بنا رہے ہیں. کیا وہ چل گیا ہے؟ مجھے ریچرڈ ویور کا کامنٹ بڑا یاد آتا ہے، بہت مشہور وہ بھی رائٹر یہاں امریکہ سے، فلسفی اور رائٹر. ریچرڈ ویور نے کہا تھا کہ دیر از نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اٹ از دا کانسیکوینسز دیٹ میٹر. آپ دیکھیں کہ پچھلے 2.5 سال سے آپ وہ کانسیکوینسز بھگت رہے ہیں. میں جب بھی حالات و واقعات پر تبصرہ کرتا ہوں میں کانسیکوینسز اور قدرت کے حساب سے کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں ابھی بتاؤں گا کہ اس نے جو اس پر بہت اچھا ریویو آیا ہے، میں اس کے ایکسٹریکٹس میں سے آپ کو بتاؤں گا کچھ اچھی باتیں اس نے کیسے کی ہیں. ایکچولی اس رائٹر نے 5 ملین 50 لاکھ سال پیچھے چلا گیا ہے کہ ہم چمپینزی سے کیسے ادھر آئے ہیں. اس نے کہا کہ ایسٹ افریقہ میں ہوا تھا. خیر میں اس پہ بتاتا ہوں، ابھی میں پاکستانی پولیٹکس کو سم اپ کر لوں. طلباء کا جو احتجاج ہے وہ بڑا نیچرل سا ہے. ہمیشہ یہ نواز گانڈے کی لیگ نے یہ گند کی ہے، ہمیشہ. میں آپ کو بتاؤں یہ رہے ہیں، چاہے وہ شازیہ ریپ کا کیس ہو، چاہے وہ مطلب وہ جو ہے اپنا یہ جو قصور والا انسیڈنٹ ہوا تھا، اور بلکہ کراچی میں عرفان مروت جو اسحاق خان کا داماد تھا، ان کا ایم پی اے تھا، بہت بڑا گنڈا تھا. اس نے وینا نے کہا تھا کہ اس نے میرا ریپ کیا ہے، اور یہ بڑے بدماشی ہے، یہ بہت بڑا گند ہے جس میں نون لیگ تھرائیو کرتی ہے. دیکھیں کتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ کو مطلب سچ بنایا جا رہا ہے. کہتے ہیں جی سچ کو جھوٹ بلکہ بنایا جا رہا ہے کہ جی کہ یہ واقعی نہیں ہوا. یہ تو جناب سرے سے واقعی نہیں ہوا، یہ تو بالکل. اور عالیہ نیلم گشتی جو چیف جسٹس ہے، کاش منصور علی شاہ ایسا نہ کرتا کہ بائی پاس کر کے تیسرے کو بناتا. آج وہ بھگت رہے. منصور علی شاہ ہی وہ شخص ہے جس نے جسٹس اعجاز الاحسن کے نکلنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا، جس نے فائز بھوسڑی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کا ریفرنس ختم کرنے میں بھی بہت زیادہ کلیدی کردار ادا کیا. اب آپ بھگتے ہیں، پھر معاملات اسی طرح چلتے ہیں. بیک ٹو ریچرڈ ویور کہ دیر از نتھنگ گڈ اور بیڈ، کانسیکوینسز میٹر. کانسیکوینسز بھگتنے پڑتے ہیں. 2013 میں جب آپ میرا دیکھ لیں تجزیہ کہ 2013 میں جب دوست نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند آیا ہے کہ گانڈا پھر تیسری دفعہ آ کے چیف منسٹر بن گیا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے شدید نفرت ہے گانڈے سے. دیکھنا آگے کیا ہوگا. رات کو بھی اس کو نیند نہیں آتی، مجھے کیوں نکالا. سارے معاملات کنٹرول تھے، سیٹل تھے، اور ایک دم مجھے کیوں. پاناما کی اسکائل ہے بھائی، اور گانڈا جی آؤٹ. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے گانڈا جی کو انسان بننے کا موقع دیا، لیکن گانڈا جی پھر انسان نہیں بنے. پھر لندن پلان بنایا، RCO بلکہ رجیم چینج آپریشن کا گانڈا جی حصہ بنے لندن پلان میں، اور پھر گانڈا جی تشریف لائے ہوئے ہیں. گانڈا جی منیرہ مستری سور بلک رہے ہیں. دو کلوزز ہیں، شکے ہیں جن کو ان سے واسطہ ہے، کسی اور چیز سے واسطہ نہیں، چاہے منصور علی شاہ کو لگا دے. نمبر 1، ملٹری کورٹس کی اجازت ہو، چاہ کے 9 مئی کے معاملے میں عمران خان کو پھانسی لگا دی جائے. ٹھیک ہے جی، صرف یہ چاہیے. اور دوسرا ان کو چاہیے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جب پوسٹنگ تعیناتی ہو، ایکسٹینشن ہو، تو
تو اس کو ریموو نہ کیا جا سکے. اندازہ لگائیں. یہ دو ترامیم ہیں جس پہ فضل الرحمان مان نہیں رہا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا فضل الرحمان کو پروبیبلی امریکن یا ISI کے کچھ سورسز یا ان سے کچھ سپورٹ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح لائرز کی موومنٹ چلی تھی. بالکل اسی طرح آج دیکھیں نا، وہ بھوسڑی آج حامد خان کو کہہ رہا تھا اب آپ کا کیس ہم نے بعد میں لگا دیا ہے. وہ جو ریویو تھا 12 جولائی 13 فروری والا غالباً ریویو جو تھا، اور اس میں اس نے تھا 5 ورکنگ ڈیز ہیں اس بھوسڑی کے پاس. اور 2 بھوسڑی تو ان پکچر ہی نہیں ہے بابا جی. بھوسڑی سے یہی کام کرانے تھے. بھوسڑی نہیں ہوگا، آئینی عدالت نہیں ہوگی، تو ایک ترمیم ہو جائیں آئین میں اس 2 معاملوں پر. ان کے پاس بندے ہی پورے نہیں ہیں. کوئی 7-8 تو یا 10 نون لیگ کے ٹوٹتے پھر رہے ہیں. ضمیر کی آواز کے معاملات 2.5 سال میں انہوں نے پاکستان کو بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے. آج میں ملک ریاض کے حوالے سے بھی خبر سن رہا تھا کہ پلیز دیر شوڈ بی پیس، تاکہ ہم جون سا ہے ایک نیا پاکستان بنا سکیں. میرے پاس بہت زیادہ آئیڈیاز ہیں اور ہم پاکستان کو پھر ایک دفعہ بہت زبردست بنا سکتے ہیں، پیسے سے، گند سے، فراڈ سے. تو آپ جون سا ہے یہ لڑائی چڑھائی جون سی ہے یہ بالکل بند کریں. عجیب و غریب میں تو معاملات دیکھ رہا ہوں. میرے خیال میں کچھ نہیں ہونا ہے. میں صاف صاف آپ کو کہہ رہا ہوں، عمران خان کا ہی آنے کا دوبارہ چانس ہے. ٹھیک ہے جی، اور انشاءاللہ عمران خان ہی دوبارہ آئے گا. اور یہ ساری جو بکواسیات ہو رہی ہیں یہ بالکل فضول ہیں. اب میں آپ کو اس میں سے دیکھ کے بتاتا ہوں کہ وہ جو کتاب ہے کالج میں، آپ اس کا ٹائٹل بھی دیکھ رہے ہیں، اور تو دی انوینشن آف گڈ اینڈ ایول بائی ہینا ساور. یہ اتریخت یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں اور ہالینڈ میں یہ پڑھا رہے ہیں. اتریخت میں ایک دفعہ گیا تھا ورلڈ چیمپئنز ٹرافی دیکھنے. پاکستان کو بہت بڑی مار پڑی تھی جب میں ہالینڈ ہوتا تھا. دا انوینشن آف گڈ اینڈ ایول آپ دیکھ رہے ہیں. ادھر ذرا تھوڑا سا دھوپ کی وجہ سے یہ اسکرین میں ایشوز آ رہے ہیں. اس پہ جو بہت زبردست کامنٹ بھی رائٹر نے کیا ہے. ریویو جو میں کہہ رہا ہوں وہ رائٹر اس سے ایگری نہیں کرتا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ اچھی ہو جائیں گی، لیکن یہ باتیں تو ہے کہ اس کا جو سٹارٹ ہے اور اس میں ساری ڈیٹیلز دینا ہے وہ بہت زبردست ہے. وہ لکھتا ہے کہ دا انوینشن آف گڈ اینڈ ایول از اے فیٹ کمپلیکس good natured and intriguing book is full of such memorable material. Hannah Saur is a German philosopher. ٹھیک ہے جی، کچھ جگہ میں پڑھنے کو دل کر رہا تھا، بہت اچھی اس نے باتیں لکھی تھی. The thesis is based on Saur's belief that moral norms are what made us the dominant species and will continue to do so. We share. وہ کہتا یہ ہے بیسیکلی کہ ایسٹ افریقہ میں ایک سیٹلمنٹ تھا شمپینزیز کا 5 ملین سال پہلے، اور ان کو پھر کوئی درخت شرخت تھٹے تو پریڈیٹرز آ گئے، تو دوسری اسپیسی لڑائی شروع ہو گئی. تو پھر انہوں نے نارمز پہ سیٹلمنٹ کا کیا، باہر نکلے، کھڑے ہو گئے. وہ مطلب پہلے تو وہ 4 پاؤں تھے جانوروں کی طرح، پھر وہ بالکل کھڑے ہو گئے. اور اس سے اس نے کہا کہ دیر بی پولز آف بلڈ آن دا کار. اس نے ایک کہا ہے کہ جہاز میں آج بھی جو آپ چمپینزیز کو بند کر دیں پٹا لگا کے تو دیر ول بی پول آف بلڈ، لڑیں گے مریں گے، لیکن انسان شراب پی کے بھی وہ آرام سے کام میں بیٹھ جائیں گے. ایک مورل فیبرک جو انہوں نے بنا لی ہے.
pass down. उसने कहा कि homo species until we homo sapiens emerged as inheritors of moral values. हमने एक अपने पीस के लिए, जैसे exactly ये वो thesis है जो social contract में लॉक, होप्स एंड रूसो ने दिया. exactly वो है कि जी फसाद था, दंगा था, तो पीस में लाने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट और वो मॉरल कोड्स, वो बेसिकली आइन होते हैं. ठीक है जी. Soar gives the Neanderthals a friendly wave. They were human through and through, he writes, not the lumbering oafs of popular mythology. What was passed down was our hyper-sociality in many ways, he continues. Our morality is the niche we constructed for ourselves and is what enabled us to achieve all that we have. हमने अपने लिए मॉरल्स किए हुए हैं. आप देखें कई जगह तो मॉरली करेक्ट है. ये अबॉर्शन का ही आप ले लें. अबॉर्शन पे लॉ पे वो रोवी वेड पे किसने समरसॉल्ट्स हो रहे हैं. ठीक है जी. तो हर एक चीज़ पे ही बाहर पर्दे से निकलना है. औरतों के माँ मेरा जस्ट मेरी मर्जी जी. तो फिर मॉरल्स एक क्रिएटेड है, एक इन्वेंटेड है, एक नेचुरल चीज़ मेरे जैसे स्पिरिचुअल बंदे बिलीव करते हैं आपके अंदर है, जिसे आप असेस कर सकते हैं गुड और बैड. लेकिन अगर आप मटेरियल को बीच में ना आने दें, अगर स्पिरिचुअलिटी को आने दें, लव एंड ग्रेटिट्यूड मेरा जो फ़लसफ़ा है ये मोड होना चाहिए एंड लिविंग फॉर अदर्स होना चाहिए. ठीक है जी. The book then plunges into dense, sprawling account of what happened next, which can be infuriating. ठीक है जी. There is, for example, the decisive development of punishment about 500,000 years ago. उसने कहा कि 5 लाख साल पहले एक फिर पनिशमेंट का एलिमेंट. ये जन्नत दोज़ख का मेरा बहुत अच्छा जवाब है. अगर रिलीजन में जैसे प्रेजेंट उसको मुल्ले हजरात कर रहे हैं, ये ना दिया जाता तो उनको डराने के लिए. ठीक है जी. We learn our immediate predecessors, Homeo, Heidelberg, Genesis seem to have worked out that hyper-sociality could be made more secure by the usually fatal punishment of those who did not play the game. वो एनिमल फार्म में भी जैसे वो बात हो रही है, जॉर्ज ऑरवेल कर रहा है. A species that kills its most belligerent, aggressive and ruthless members over hundreds of generations create a strong selection pressure in favor of peacefulness, tolerance and impulse control. ये अमेरिका की जो ख्वाहिश अफ़गानिस्तान इन्वेजन या बाकी चीज़ें या टैमरलिन वगैरह, गेंजीज खान, अलेक्जेंडर, कि इनको अपनी तो उल्टा वो मारे गए. ठीक है जी. जो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का आपका आ गया, ये पीसफुलनेस की टॉलरेंस एंड इम्पल्स कंट्रोल. थ्रू पनिशमेंट होमो सेपियंस बिकेम मोर पीसेबल, compliant, controlled and cooperative. Some might say that if this peace was achieved by violence, then there must be something wrong with it. Violence से वो peace टैमरलिन खोपड़ियाँ बनाता था, अमन नहीं हो सकता था. तो ये ज़्यादा है कि एक मॉरल कोड को कर दी जाए, एक 4 दीवारी बना दी जाए, एक उनको मॉरल ethical bound में रख दिया जाए. Later in the account, everything gets weird. Literally, weird stands for the vast many of Western, educated, industrialized, rich, democratic people that eventually emerged. This unprecedented turn taken by the population arose from a need for meaning. Soar argues that the Catholic Church enforced a complete transformation of a European marriage and inheritance structures, which gradually dissolved the intense kinship and family. कैथोलिक्स का भी अच्छा टूआ मारा है कि उन्होंने एक इनहेरिटेंस और मैरिज का स्ट्रक्चर दिया ताकि वो फैमिली किनशिप एंड फैमिली रिलेशनशिप्स को सोसाइटी में ला सकते. लेकिन उसके बाद सोसाइटी वाज सेक्युलराइज्ड एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड बिकेम अ प्लेस ऑफ मीनिंग सीकिंग डिसएंचेंटमेंट रन बाय अ बंच ऑफ वियर्डूज. इस वक्त ये हो रहा है, सेक्युलर का ये हो रहा है, लिबरल नंगे. वो चलो कैथोलिक्स ने या ट्रम्प वगैरह, कंजर्वेटिव्स, रिपब्लिकन्स, वो सारे तो एक नॉर्म्स दे रहे हैं ना, आप उन पर क्वेश्चन कर सकते हैं अबॉर्शन ठीक है नहीं है. लेकिन ये मादर पिदर आज़ाद जो फ़लसफ़ा है उसने बिल्कुल ही तबाह बर्बाद. उसने कहा द एपरेंटली प्रिमिटिव
yearnings of wokeism will sort predicts weaken and be peacefully absorbed. उसने कहा है कि ये wokeism भी ख़त्म हो जाएगा. He believes this because among many other things he detects an expanding circle of morality and a declining tolerance of violence. मॉरल्स को बड़ा पसंद किया जाता है उसके ख्याल में. ये बढ़ रहा है बड़ा, इखलाकियात बढ़ रही है बड़ी. देखा जाए तो ये जो तहरीकें वगैरह जैसे ये तलबा की चल रही है, जैसे बांग्लादेश में हुआ, बेसिकली लीगल और अपने राइट्स के ज़्यादा ये मॉरल राइट्स से, स्पेशली ये करप्शन के ख़िलाफ़ जो है. आखिर में उसने कहा कि सावर बिलीव करता है कि ये जो है बहुत अच्छा होगा, मामलात अच्छे हो जाएंगे, एक अच्छी है ना. सावर कहता है कि दुनिया क़याम पज़ीर होगी. वैसे मेरा और राशा इधर वननेस पे राइटर है, स्पिरिचुअलिस्ट, वो उसके फुटहिल्स में रहती है, हिमालयाज़ के. हम दोनों का ये ख्याल है. और एमी चो जो इधर जेल में लॉ प्रोफेसर है, जो कहती है ट्राइबल सेटिंग्स में दुनिया चले जाएगी. आई थिंक विल बी मूविंग टुवर्ड दैट, मे बी इन 10 years, 20 years, मैक्सिमम 50 years. ये ख़त्म हो जाएगा ये न्यूक्लियर लड़ के मन मुर के. ये गाड़ा शाड़ा सिस्टम इज़ ओवर. अब इसमें आप उल्लू बने हुए हैं, पागल बने हुए हैं. आपके पास तो इतनी ज़्यादा पावर है, मैं कहता हूँ 1 लाख लोग भी इकट्ठे हो जाएं, तबाह बर्बाद कर सकते हैं सारे निज़ाम को, और इनकी सारी ख्वाहिशात मिट्टी में मिला सकते हैं. ये किताब ज़रूर कहीं पढ़ें, इस किताब के रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ें. ये इस हिसाब से बहुत अच्छी है. यस, मैं मानता हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो 5 मिलियन साल पुराना था जब हम चिंपैंजी से इंसान बने, होमोसेपियन बने, होमो से, या वो 5 लाख साल पहले जब पनिशमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई, ये वाकई सारा रिलेटिव है, रिलेटिव टू आवर ओन एग्जिस्टेंस हियर इन दिस वर्ल्ड. आपके अंदर यूनिक कैपेबिलिटीज है इन स्पिरिचुअलिटी, इन एनी सिस्टम. यू कैन लिव अ लाइफ स्ट्रेट डायरेक्ट. इसीलिए सूफीज हर्मिट बने कि अगर बहुत ही शदीद खराबी तंगी भी होती है, इससे अलग हुआ जाए. लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़ाबिता याद दिया, फ्रॉम दिस स्पिरिचुअल, फ्रॉम दिस प्रॉफिटहुड, मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त ज़ाबिता याद है. हमें कल्ट इन्फ्लुएंस कंट्रोल से बाहर निकलना होगा. बेसिकली मॉरल सारे कल्ट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस के हैं. गांडा, बिल्लो मोरी, मुनीरा मिस्त्री सुअर, फैज़ बोसरी, ये नाइनी तरामीम को मॉरली करेक्ट समझते हैं जनाब. ये नहीं कहते हैं ये इमोरल है. नो 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 नो. इसी तरह मॉरल्स आर इन्वेंटेड. ही इज एब्सोल्युटली राइट. ओके, एक हाइपर सोशल रिलेशनशिप है जो अल्टीमेटली जैसे ये जुलूस जलसे इसको चेंज कर सकते हैं. मेरे आज के वीलॉग का ये दूसरा वाला मामला ज़रा स्कील है थोड़ा सा, शायद आप लोगों के कुछ के सर से गुजर गया हो. मुझे बड़ा पसंद आया इसलिए कि मैं ख़ुद भी बहुत बड़ा क्रिटिक इस चीज़ का बन सकता हूँ कि यस ये इन्वेंटेड हैं बट फॉर कंट्रोल वगैरह. और वैसे ये इसने बात क्रिटिक तो मैंने क्या बनना, मैं काफ़ी फेवरेबल हूँ इसके लिए कि यस गुड टाइम्स आर अहेड. कुछ इसने कार्ल मार्क्स की तरह बहुत ज़्यादा स्वीपिंग एनालिसिस या स्टेटमेंट्स नहीं है. पाकिस्तान में स्टे ट्यून्ड, आप नेक रहें, आप रिएक्ट करें, अच्छे दिन आएंगे. बस नाम रहेगा अल्लाह का जो हाजिर भी है गायब की. आज मैंने लिखा है बस नाम रहेगा अल्लाह का जो हाजिर भी है गायब भी. एक साहब बाकायदा डेली मेरे वीलॉग पे कमेंट में लिखते हैं, बस तारिक साहब शायद उनका नाम है, बस नाम रहेगा अल्लाह का. सो आप चीज़ों को नेचुरल स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में देखें. परेशान ना हो जाए करें. ये लुल्ली शुल्ली बहुत सारे मामलात हैं. वो चुरा घूम दिया, वो ये कर दिया, वो चुरे घूमने शूमने तो काम ही नहीं आ रहे हैं. ठीक है, मामला तो किसी और तरफ को जा रहे हैं. अगर वाकई अवाम ने इमरान खान को जेल से निकाला है, फिर तो अडियाला जेल जाना है. वो तो मामला हो नहीं रहे हैं. बहरहाल कल का एहतजाज का भी कहा हुआ है.
لیٹس سی ہاؤ دیٹ فگرز آؤٹ. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے